بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الطور اس کے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں آخرت میں لامحدود زندگی کے رزلٹ یہ اصل ٹاپک ہے، اور منکرین کے پھر نیت کا رزلٹ کیا ہے کہ ان کی نیت کیسی اور رزلٹ کیا ہے، اس پہ پوری بات ہے۔ تو ہمارے لیے اصل میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہی کے ایک مقصد ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیا لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیسا بنتا ہے، کیا غلط ہوتا رہا، اور ہمیں کس سے بچنا ہے تاکہ ہم جنت میں کامیاب ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سائنٹیفکلی ایویڈنس اور پھر آخرت میں لامحدود زندگی کا رزلٹ کیا ہوگا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیڈرز نے قرآن مجید پہ جتنے اعتراضات کیے ان کا جواب دیا، اور پھر ان کی اصل نیت کیا ہے، اور ان کا پھر ایک سازش یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ پھر کیا ہوگا، اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین پہ کوئی ایکشن کرنے سے پہلے ان کو پوری سچویشن بھی بتا دی، وارننگ بھی کر دی، اور تب لے جا کے اللہ تعالیٰ نے ایکشن ان پہ کیا۔ اور سیم اب ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں تو بھی وارننگ ہی چل رہی ہے اس میں، اور پازیٹیو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھے عمل، اس کے رزلٹ کے ساتھ ہمیں وہ بھی مل رہا ہے کہ جناب ہمیں کیا بینیفٹ ملنا ہے۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور پھر ایک فائنل رزلٹ کیا ہوگا اس زندگی کا، تو یہ ہے۔ تب ہم عرض کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما یجزون ما کنتم تعملون۔ یہ سورہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے، تو یہ ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارشادات ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا لیکچر ہے۔ تو اب ظاہر ہم تو لیکچر جو بھی کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیکچر کو ہی بس یہاں پہ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کی ایکسپلینیشن بس کر دیتے ہیں، یہی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا طور جو پہاڑ ہے ثبوت ہے، اور واضح کھلے الفاظ میں کھلی ہوئی کتاب بھی ثبوت ہے۔ اسی طرح آباد گھر یعنی کعبہ، اور یہ آپ کی زمین میں بھی ایویڈنس ہے۔ اسی طرح آسمان جو اونچی چھت کی طرح ہے، اور مکمل سمندر بھی کہ آپ کے رب کا عذاب ان مجرموں پر واقع ہو کے رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس دن جب آسمان کپ کپا کر لرزے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، چنانچہ اس دن بدبختی ہے جھٹلانے والے مجرموں کی، اور اپنی بحثوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں ابھی۔ جس دن وہ دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لے جائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئی؟ ابھی جاؤ اس میں جا پڑو، پھر اسے برداشت کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے تھے۔ اب دیکھیے آج کل کی زندگی میں جو بھی انسان وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا، یا پہلے پرانے انسان یہ کرتے تھے کہ وہ مختلف
بزرگوں کو خدا بنا لیتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ اصل اللہ تعالیٰ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے تو اس رب سے اگنور ہوتے تھے۔ تو ان کا پھر بتایا کہ بھی پھر آپ یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایویڈنس، طور پہاڑ میں کیا ایویڈنس ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی، اور اس کی ہسٹوریکلی یہ ایک پورا پروف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ یہ تورات آئی۔ آپ اس کے لیے ابھی آپ گوگل میں 10 کمانڈمنٹس کر کے سرچ کریں تو آپ کو تورات مل جائے گی، جو بائبل کی 5ویں بک ہے جس میں پوری ڈیٹیل سے وہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید ہے جس کا آپ مطالعہ اس ٹائم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایویڈنس، یعنی یہ کتاب کا ہے، اور پھر دنیا میں یہ کعبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جس پہ ہم طواف کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو رہا، تو یہ بھی اس کا ایویڈنس ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھی دیکھیں کہ کیسے ایک چھت کی طرح ہی بنایا ہوا ہے، یہاں سے کوئی چیز آپ پہ گر کے آپ کو تباہ نہیں کرتی۔ پھر سمندر ہے تو یہ سمندر بھی کنٹرول میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جناب جب دل چاہے تو جناب سمندر جا کے آپ کے گھروں میں پہنچ جائے، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب اجازت دیتا ہے کہ اب کرو تو تب جا کے اتنی بارش اور سیلاب، سونامی جو ہے، اور یہ اس طرح کے یہ سلسلے تب ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اب انسانوں کو جسٹ وارننگ کرنے کے لیے کرنے دیتا ہے تاکہ لو بھائی آپ کے لیے انلمیٹڈ لائف اب آپ کے قریب آ گئی، تو اس لیے کرتے ہیں۔ تو اب فائنل پھر یہی ہوگا کہ اب جو لوگ اس وقت اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر آخرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، تو بھی ٹھیک ہے بھی، پھر یہ آپ دیکھ لو، تم اس ٹائم تو انکار کر رہے ہو آج کل کی زندگی میں، تو اس وقت پہ دیکھ لینا پھر تم انکار کر سکتے ہو کہ نہیں، یہ بتا دو۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، نیک لوگ البتہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس سے لطف لے رہے ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ اب آپ کھائیں اور مزے سے پی لیں، یہ آپ کے اپنے ان نیک اعمال کے بدلے میں مل رہا ہے جو آپ کرتے رہے۔ وہ برابر بچھے ہوئے صوفوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان سے خوبصورت آنکھوں والی خواتین سے شادی کر دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کی نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں ان کے لیے کوئی کمی نہ کریں گے، اس لیے کہ ہم ایک اپنے پروفٹ کے بدلے میں ایک پلیج ہے، آپ رہن ہے آپ کا جسم جیسا، ہم ان کے پسند کے فروٹس اور گوشت انہیں برابر دیتے چلے جائیں گے، اور اس میں جوس کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جس میں نہ کوئی بکواس ہوگی، نہ ہی کوئی دوسروں پر گناہ کے الزام کر سکیں گے۔ یعنی اب یہ دیکھیں نا، نشے آج کل کی یہ شراب اور یہ لے کے تو پھر بندے یہی کرتے ہیں نا، آپس میں پھر بکواس ہی کرتے ہیں، گالیاں ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ جو جنت میں آپ کو دے گا جوس، تو اس میں تو صرف انجوائمنٹ ہی ہوگی۔ اچھا اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو انسان کو پتہ ہے، لیکن یہ فروٹس بھی ہوں گے، گوشت بھی، اور اس میں مراد یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر ضرورت کی ہر چیز آدمی کو بس جو دل چیز کی خواہش ہوگی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی، شادی ہوگی، اور بہت نیک خاتون آپ کی اس وقت زندگی میں جو بیگم ہے وہ نیک ہیں، تو وہ بھی اسی طرح جنت میں پہنچیں گے، اور دونوں پھر میاں بیوی ہو جائیں گے۔ اور اگر میاں یا بیوی میں سے جو اللہ کا دشمن رہا تو وہ تو جائے گا جہنم میں، تو پھر خاتون کی پھر شادی کسی بہت ہی نیک بندے کے ساتھ جنت میں ہو جائے گی، اور وہ بھی انجوائے کریں گی وہاں پہ۔ تو یہ جنت کا یہ پورا سینیریو بیان فرمایا کہ اب اپنے دوستوں سے بھی اس زمانے کی پتہ نہیں کس کوالٹی کے صوفے ہوں گے کہ جس میں آرام سے بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے،
गप शप भी ऐसी चल रही होगी, इंजॉय भी कर रहे होंगे वो। तो इंसानों ने हमारे टेक्नोलॉजी में आके ये कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीजें बनाना, कि जैसे तकिए, सोफे, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हमारे जमाने में बन गए जो पुरानी जमाने में नहीं थे। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हर चीज मिल जाएगी, फ्रूट्स भी और आपका गोश्त भी, खाना भी और जूस भी, और भी जो जो आपको जो गाड़ियां चाहिए, जो जहाज आपको चाहिए, ये सब आपको आप सोचेंगे और फौरन आपके पास हाजिर हो जाएगा। और फिर कोई ये खौफ नहीं होगा कि ये नेमतें कहीं खत्म होंगी, नहीं जी, वो अनलिमिटेड लाइफ होगी जिसमें सिर्फ इंजॉयमेंट ही होगी और कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, और ना ही कोई गुनाह के इल्जाम और कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हम एक दूसरे सबसे मिलेंगे तो बस इंजॉयमेंट ही की मुलाकात होगी। और आपको आपके बच्चे वो भी आपको मिल जाएंगे और उसके साथ रहेंगे। तो फिर मजीद इरशाद हुआ, इन्हीं के लिए खास छुपा कर रखे हुई मोतियों की तरह एक्टिव लड़के, इनकी खिदमत में दौड़ते फिर रहे होंगे वो लोग, आजकल की जिंदगी के बारे में पूछते हुए एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो होंगे। वो कहेंगे कि हम इससे पहले अपने घर वालों के बारे में तो डरते रहते थे, चुनांचे अल्लाह ताला ने हम पर फजल फरमाया और हमें जहन्नम की झलसा देने वाली हवा से, अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले उसी रब को पुकारते थे, इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ा एहसान फरमाने वाला, इसकी शफकत हमेशा के लिए। अब ज़ाहिर है कि जिंदगी में तो हम डरते होते हैं ना कि यार हम मर जाए तो वो हमारे बच्चों का क्या होगा, इनकी क्या होगी प्रॉब्लम, वो क्या होगा। तो उस वक्त वो भी कुछ नहीं होगी कि वो बच्चे भी एंजॉय कर रहे होंगे और आपके वेटर्स बिल्कुल एक्टिव होंगे कि आप जनाब सिर्फ सोचेंगे और वही लड़के आपके लिए वो ले आएंगे चीजें, तो वो जनाब आप एंजॉय कर रहे होंगे वो सब कुछ। आपको शॉपिंग का शौक आया तो जनाब फौरन आपके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट आपके लिए हाजिर हो जाएगी। आप देखें जिस चीज को आपको जो चीज भी पसंद आ रही हो तो बस जनाब वो आपके घर में आपके पास हाजिर हो जाएगी। तो ये जो भी जिस तरह का जो एंजॉयमेंट आप सोच सकते हैं, तो जो चीज आपको पसंद है आप उस तरह का सोच लें तो आपको उससे ज्यादा ही। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक ये दिल में ख्वाहिश आ रही है कि भी मैं खुद पैदल जो है ना जाके किसी ग्लेशियर पे जाके मैं जाऊं, तो वो उस टाइम ही फौरन अवेलेबल हो जाएगी जन्नत में, और फिर जनाब उसमें जाते हुए पूरी बर्फ को एंजॉय करते हुए वो अब जब दिल चाहेगा आ जाएंगे। अगर ऐसा एक जहाज चाहिए होगा कि मैं खुद उड़ाऊं तो वो उड़ाते हुए फौरन, और पूरी टेक्निक भी हमें फौरन सिखा दी जाएगी, हम जनाब आराम से एंजॉय करते हुए किसी और गैलेक्सीज पे चले जाएंगे और जाके अपने किसी दोस्तों से वहां मिल लेंगे जाके। तो ये सब ये जिंदगी होगी अनलिमिटेड लाइफ की। फिर अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लीडर्स ने जो एतराजात किए कुरान के, तो इन पे जवाब भी अल्लाह ने दे दिया। है रसूल आप रिमाइंडर करते रहिए और परवाह न कीजिए, इसलिए कि ये अपने रब के फजल से आप हरगिज काहिन नहीं है और ना ही कोई पागल है। अब काहन कौन है? ये मैजिशियंस जो जादू टूना जो करते थे पुराने जमाने के, तो ये आप वो नहीं है। फरमाएगा ये कहते हैं कि ये रसूल तो एक शायर ही है जिसके लिए हम मुस्तकबिल की मुसीबत के मुंतजर हैं। आप इनसे फरमा दीजिए अच्छा आप हमारी मुश्किलात का इंतजार कर लीजिए, मैं भी आपके साथ इंतजार करता हूँ। क्या इन लोगों की अकल इन्हें यही कुछ समझा रही है या ये है ही सरकश लोग? क्या ये कहते हैं कि इन्होंने ये कुरान खुद ही गढ़ लिया है? हरगिज नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि ये मानना ही नहीं चाहते। चुनांचे अगर ये अपनी बात में सच्चे हैं तो इसी शान का कोई ऐसा कलाम बना कर ले आए। तो अब देखिए अल्लाह ताला ने फिर इनके जितने एतराज थे वो सब जाली एतराजात थे। एक ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर का, तो अल्लाह ताला ने बताया कि भाई आप खुद देख सकते हैं कि नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की जिंदगी आपके शहर मक्का मुकरमा में गुजरी है, तो उन्होंने कभी आज तक शायरी की है? कभी?
یا شاعری سیکھی ہے کبھی انہوں نے؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا کاہن جو ان کے یہاں ہوتے تھے، جادو ٹونا کرنے والے جو ہوتے تھے، تو کبھی آپ نے کبھی 40 سال میں کبھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کا کوئی تجربہ کوئی سیکھا یا کچھ کیا معاملہ، یا کبھی پریکٹیکل کیا، کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، تو بھی آپ زیادہ اچھے شاعر اور بڑے اچھے آپ لیکچرز بڑے اچھے کرتے، تو بھی آپ ذرا کر لیجئے مقابلہ قرآن سے، تو وہ خود ان کو پھر یہ ہو گیا۔ بلکہ یہ اسپیشلی سب سے بڑے ماہر، ان کا نام تھا یزید، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی وہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ بھی یار یہ پورے عرب کی شاعری اور خطابت یعنی لیکچرز کو سب سے بڑا ماہر میں ہوں پورے مکہ میں، اور میں اسے کنفرم کر رہا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا قرآن کے مقابلے کی کوئی چیز ہم نہیں بنا سکتے۔ تو یہ یزید نے کہہ دیا، ولید سوری نام تھا، ولید نے یہ کہا اور کہہ دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان پھر بھی نہیں لایا، اور پھر وہی بندہ جو ہے وہ جنگ بدر میں پھر اس پہ صدا بھی آ گئی اور وہ آسانی سے مارا گیا، حالانکہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور اسی کے اپنے بیٹے جس پہ وہ فخر کرتا تھا کہ یہ سب سے بڑے اچھے پہلوان تھے اور جنگجو تھے، تو انہی کے اپنے بیٹے جو ہیں سب سے بڑے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دینی پیغام ہے اس کی خدمت سب سے بڑھ کر انہوں نے کی۔ آپ ذرا خود امیجن کریں کہ یہ رزلٹ پھر یہ ہوا۔ پھر ارشاد ہوا اے رسول آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ آخرت کو نہیں مانتے تو کیا بغیر کسی خالق کیا پیدا ہو گئے، یا آپ ہی خود اپنے آپ ہی خالق بن گئے، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے خود ہی پیدا کر لیا؟ ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کرنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ لیڈرز کس بنیاد پر اکڑ رہے ہیں؟ آپ کے رب کے خزانے کیا انہی لیڈرز کے پاس ہیں، یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھتے اور آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں کہ ان کے لیے وہاں بھی عیش ہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جس نے سنا ہے وہ کوئی واضح ایویڈنس پیش کر کے لے آئے۔ یہ ذرا اپنے عقائد کو دیکھ لیں کہ کیا وہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے اس کے لیے تو بیٹیاں اور آپ کے لیے بیٹے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے طنز کیا ان پہ، کیونکہ یہ بڑا فخر کرتے تھے اپنے بیٹوں پہ، اور بیٹیوں پہ بڑا افسوس ہوتا تھا، اور کئی قبیلے کے لوگ تو اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے بعد دفن کر دیتے تھے، کچھ ایسے بھی تھے لیکن اکثر نہیں کرتے تھے، لیکن یہ حرکتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اس میں کیا کہ بھی آپ اپنے بیٹے کا تو بڑا فخر کرتے ہو، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا فرشتوں کو، یہ خود لاجیکلی سوچو۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پھر جن بیٹوں پہ وہ فخر کر رہے تھے تو وہی پھر اللہ تعالیٰ کے دین کا جہاد وہ کرتے رہے۔ جیسے ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے پھر شاندار جہاد کیا، اور پھر سب سے بڑے ولید کے بیٹے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے تو ایسا کیا کہ پوری رومن امپائر کو صحیح طرح سے فتح کر لیا تھا۔ ایک تیسرے بڑے لیڈر تھے عاص، ان کے بیٹے تھے عمر رضی اللہ عنہ، اور ان پہ فخر یہی تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت اچھے ایمبیسیڈر تھے مکہ کے، لیکن وہ جب ایمان لائے تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پھر جہاد کر کے ایجپٹ انہوں نے فتح کیا تھا۔ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے تو ان کا تو یہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ رومن امپائر کے ساتھ جہاد میں بہت زخمی ہو گئے تھے، لیکن فتح ہو گئی، تو لیکن اب ان کے آخری منٹ تھے ان کے، تو اس وقت ایک خاتون نے وہی دیکھا کہ بھی یہ بالکل
پیاس ان میں بہت ہے اور یہ کسی وقت بھی شہید ہو سکتے ہیں، تو چلو پانی لے آؤ. تو وہ پانی لے کے آئیں. تو اب وہ پینے لگے ہی تھے تو ان کے ساتھ نظر آئی کہ ایک اور زخمی ساتھ بیٹھے. وہ کہا کہ بہن آپ ذرا پلیز پہلے انہیں دے دیں پھر مجھے دیجیے گا. اچھا وہ لے گئی. تو وہ اگلے اب وہ لینے لگے تھے تو ان کو نظر آیا کہ ساتھ اگلا پڑوسی جو ہے نا وہ بھی بالکل زخمی ہے، اور وہ کہا کہ نہیں بہن آپ پہلے انہیں دے دیں. ان کو دیتے ہوئے وہ پہنچی تو وہ شہید ہو گئے. وہ اب پھر دوسرے کے پاس آئی تو وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر اکرما رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. تو جناب یہ کس طرح سے انہوں نے پھر یہ کیا معاملہ. تو یہ دیکھیے کہ ان کا پھر یہ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کر کے بھی دکھا دیا کہ بھی آپ کو اس دنیا میں کون سا بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے، یہ کون سی سیڑھیاں جن سے آپ آسمان پہ چل کے تو پوری یہ لے لیتے ہیں. تو کہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن آ رہی، آپ خود سوچ لیں کہ کہاں سے خدا آپ نے ایجاد کر لی. پھر ارشاد فرمایا کہ اے رسول یہ لیڈرز کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیا آپ ان سے کوئی فنڈ آپ مانگ رہے ہیں یا اس تاوان پہ کوئی ایک رانسم کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں آپ ان پہ؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ چنانچہ یہ خود ہی لکھ لیتے ہیں اور اپنی ہدایت کے لیے رسول اللہ کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. کیا یہ کوئی سازش چلنا چاہتے ہیں؟ تو جنہوں نے کفر کیا ہے تو یہ سازش انہی پر الٹی پڑے گی. کیا اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے لیے کوئی اور خدا ہے جو انہیں بچا لے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سے جنہیں یہ خدا کے پارٹنرز ایجاد کر لیتے ہیں. یہ نہیں مانیں گے، اور اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو طے بطے بادل ہی تو ہیں جو نیچے آ رہے ہیں. اس لیے آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں کہ جس دن ان کے ہوش جاتے رہیں گے. اس دن نہ ان کی کوئی سازش ان کے کچھ کام آئے گی، نہ کوئی مدد انہیں پہنچ سکے گی. تو یہ اب سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کرتے تھے، پروپیگنڈا کر لیتے تھے، اور کچھ پھر تو یہ ہوا کہ جنگیں بھی کی. تو پھر جب پہلی جنگ کی تو خود ابو جہل نے کیا تھا کہ لو بھئی اسی جنگ کی فضا سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سچ ہے اور کون جھوٹ اور فراڈ ہے. یہ خود ابو جہل اور دیگر منکرین لیڈرز نے یہی کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی پھر کر بھی دیا، ان کے لیڈرز ہی مارے گئے اور شکست ہوئی. حالانکہ صحابہ کرام کی تعداد صرف 313 تھی اور منکرین کی تعداد 1000 تھی، لیکن اس طرح آسانی سے مارے گئے، اور 70 اس میں قیدی بنے، 70 مارے گئے اور باقی بھاگ گئے. تو تب خود ان کو یقین آ گیا تھا. اب ولید جب خود مارا گیا تو ان کے اپنے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کو بھی یقین ہو گیا کہ یار واقعی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے قرآن میں تو وہ یار پریکٹیکلی ہو گیا. تو وہ خود ایمان پھر لے آئے. اور دیگر اسی طرح ابو جہل مارا گیا تو ان کے اپنے بیٹے اکرما رضی اللہ عنہ وہی مان لیا. تو پھر ہوا یہ ٹھیک ہے وہ ایک دم نہیں آئے، لیکن پھر اب سوچنا شروع ہوا اور ہوتے ہوتے پھر ان کو کلیئر ہو گیا، ایمان لیا. پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان ظالموں کے لیے ان کے سوا بھی عذاب ہے، ان میں سے اکثر نہیں جانیں گے. اے رسول آپ انہیں چھوڑ دیجئے اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کر لیجئے. یہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے کیونکہ آپ ہماری نگاہ میں ثابت قدمی کے لیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی نماز آپ کرتے رہیے. جس وقت آپ اٹھتے ہیں رات میں بھی اس کی اس رب کی تسبیح یعنی عشاء کی نماز بھی کرتے رہیے، اور اس وقت تہجد میں بھی کہ جب ستارے پلٹتے ہیں. کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں جو کچھ کر رہا ہے تو اس کو آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیں، اور دیٹس اٹ. بس آپ پہ رسپانسبلٹی یہی. تو اللہ تعالیٰ نے ٹائم اس لیے دیا تھا کہ تاکہ جس میں کچھ رمق ہو تو وہ لے آئے ایمان، اور وہ پھر لے بھی آئے، میجورٹی تو لے آئے. اور لیکن کچھ جو بہت ہی کٹر تھے اپنے شرک کے معاملے میں تو وہ پھر مارے گئے. تو پھر رزلٹ یہی ہوا کہ ایک یہ باقاعدہ مذہبی جبر جو پرزیکیوشن وہ کر رہے تھے کہ لوگ جناب
صرف بادشاہ جو چاہتا ہے لوگ سارے ویسے سوچے، تو یہ رومن اور پرشین امپائر میں بھی یہی تھا معاملہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی دونوں سپر پاورز کو بھی سرنڈر کر دیا، اور وہاں پہ ہر انسان کے لیے ایک آزادی مل گئی کہ وہ چاہیں تو دین پر مانے یا نہ مانے. تو یہ پھر اللہ نے کر دیا معاملے کو. تو اب آپ اس کے لیے یہ دیکھیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر دیکھیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومت دی تھی تو پہلے یثرب میں جو آج کل کا مدینہ منورہ اس کے آس پاس تھی، اور مقابلہ قریش سے چل رہا تھا جو مکہ کے تھے، اور کچھ اور قبیلے کوئی اکثر قریش کے ساتھ ہی تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اور قبائل تک پہنچاتے گئے. تو پھر اب یہ دیکھیے کہ اب ایک ایک ٹائم کے ساتھ ساتھ یا کلر کے ساتھ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کیسی چلتی گئی، اور پھر 10 ہجری میں آ کے تو پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا، اور حکومت بھی آپ کی آ گئی تھی کہ جس میں عمان سے لے کے اور یہ پورا سعودی عرب، یمن، عرب امارات، قطر، کویت، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یہاں آ گئی تھی. پھر صحابہ کرام پہ آگے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا تھا کہ بھئی یہ جو دونوں سپر پاورز ہیں ان کو آپ نے ختم کرنا ہے، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. ان کو کیا ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے، اور اس کا کچھ حصہ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کر دیا. تو اب دیکھیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک حکومت کہاں تک بنی تھی؟ افغانستان، تاجکستان سے لے کے لیبیا تک بن گئی ہوئی تھی، اور اس وقت ترکی کا بھی کچھ حصہ آ گیا تھا، اور فلسطین تو آئی گئی تھی. پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں پھر یہ آگے موراکو تک حکومت چل گئی تھی، اور مشرق میں پھر اس کے بعد ہوا معاملہ کہ یہ بنو مروان کی جب حکومت بنی تھی تو 92 ہجری میں یہ ہو گیا تھا کہ اسپین بھی فتح ہو گیا، اور ادھر یہ پاکستان کا یہ سندھ. اچھا سندھ اس زمانے میں وہ نہیں تھا کہ جو آج کل ہم سندھ کہتے ہیں، اس زمانے میں سندھ کہتے تھے ہر اس علاقے کو کہ جہاں پہ دریائے سندھ گزر رہا ہے، عرب یہ سمجھتے تھے. تو اس کے لیے اب دیکھیے کہ یہ یوں اب کہہ لیجیے کہ پنجاب اور سندھ، بلوچستان، یہ سارا حصہ آ گیا تھا. پھر افغانستان بھی آ گیا، پھر کرغیزستان بھی آ گیا، یہ سارا یہ سب فتح ہو گئی تھی. یہ اب 92 ہجری میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حضور چلے تو آپ کے بعد صرف 80 ایئرز کے اندر یہ ساری آزادی بن گئی عام انسان کو، کہ چاہے تو اللہ پہ ایمان رکھیں چاہے تو نہ رکھیں، پرزیکیوشن کسی پہ کوئی نہیں، ہر کوئی آرام سے جو مرضی سوچے کرے. تو پھر رزلٹ یہ ہوا. پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دعوت کو پھر اگلی ٹائم میں پھیلایا. تو یہ اب آپ دیکھیں کہ پھر آتے آتے چائنا، رشیا، یورپ، اب پھر امریکہ، ایون نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں، اور اب آسٹریلیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا. باقی ڈیسیژن لوگوں نے خود کرنا کہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت کے لیے کوالیفائی ہونا چاہے ہو جائے، نہیں ہونا تو نہ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دے دی. اچھا مسلمانوں کے لیے آپ خود سوچ لیں ان کی ہسٹری کو، تو آپ کو خود نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے عروج کا مسلسل دور ہے، اور یہ 100 ہجری تک آیا عروج میں. اور یہ میں نے اسپیشلی وہ جو میپ آپ کو دکھایا تھا تو وہ سچویشن بنی، اور پھر یہ صورتحال رہی 656 ہجری میں. لیکن اب ہوا کیا کہ مسلمانوں میں قرآن سے اب صحیح طرح سے سمجھنا پڑھنے کا سلسلہ کم ہوا، اور پھر تقلید بھی آ گئی، تو پھر کمزوری بھی آئی مسلمانوں میں، اور پھر ایک تہذیبی جمود کا دور رہا. یعنی اب
ہوا کیا کہ اب پھر اسپیشلی تاتاری یعنی منگول انہوں نے حملہ کیا اور آدھے ہزاروں مسلمانوں کو قتل بھی کیا، اور جو بچے وہ رہ گئے، لیکن اب وہ بھی ان کی زیادہ حیثیت نہیں رہی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد تو کیا ہوا کہ پھر مسلمانوں میں علم سے بہت دوری رہی، اور قرآن کے جتنے ایتھکس بتائے گئے وہ بھی چھوڑے، اور اب مسلمان اس سے پہلے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت عروج میں تھے، لیکن انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ زوال ہی آیا۔ تو یہ اب دیکھیں، تو یہ اب عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 1700 سے لے کے تو چلتے چلتے 1960 تک کے پیریڈ کو دیکھیں، ہم زوال میں تھے۔ تو اس کے بعد پھر اب ہمارا آج کا ٹائم شروع ہوا 1960 سے لے کے آج تک کا، تو اب ہم آہستہ آہستہ ریکوری کے دور پہ ہیں۔ تو آپ انالیسس پہ آپ بھی خود کریٹیکلی تجزیہ کر لیں۔ اچھا پولیٹیکلی بھی دیکھیے تو یہی ہوا کہ ایسے ہی عروج پہ آئے، پھر زوال میں آئے، پھر اس کے بعد ریکوری ہوئی، بہتر حالات ہوئے، لیکن پھر زوال آئے، پھر ریکوری ہوئی، اور پھر یہ عثمانی اور مغلیہ سلطنتوں میں بڑے اپنے عروج میں، اور پھر دعوت پہ بہت مسلمانوں نے کام کیا۔ تو چلے وہ ہوا تو ایک اب بہترین رہا، لیکن پھر اب ہم سائنس ٹیکنالوجی اور قرآن سے دور ہوئے، اور جب ہم نے علم کو چھوڑ کے تقلید کو اختیار کیا تو پھر ہم زوال پہ آئے۔ لیکن اب ہم پھر اب کہہ لیں کہ اب آ کے دوبارہ ریکوری کے پیریڈ میں ہم آج کل موجود ہیں۔ تو اب آپ کی لائف یہ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اب کیا کریں کہ یار اس کہ اب ہسٹوریکلی ہمارے بزرگ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس سے ہم کیسے بچیں۔ تو یہ ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے جناب۔ جو بھی کوسچنز ہیں بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔